بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا سہیل صفدر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 11 فروری سے لے کر 20 فروری تک برج حمل یعنی کہ ایریز والوں کا کیسا ٹائم گزرے گا، چونکہ اس بیچ ایک جزوی گرہن بھی آنے والا ہے اور یہ جزوی گرہن کو کیسے چیرتے ہوئے پار نکلیں گے، ان کو کس طرح کے ورد کرنے پڑیں گے، کیا ان کو صدقات دینا پڑیں گے یا ان کا لکی نمبر کون سا ہوگا، کیسے یہ 10 دن ان کے لیے کس طرح سے لکی ہوں گے اور کس طرح یہ لکی ثابت ہوں گے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں زنجانی سلسلے سے تعلق ہے، روحانی سلسلے سے تعلق ہے، سید مصور زنجانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کرم، بالکل ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر قیمتی ٹائم کا۔ سر، آج صرف ایک ایریز کو ہم لے کے چلیں گے کہ ایریز والے جو ہیں وہ ہر ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کے بہت لکی ہیں، بالکل۔ تو یہ کس طرح سے یہ 10 دن جو ہیں 11 سے 20 تک، چونکہ اس کے بیچ میں گرہن بھی آنے والا ہے، جزوی گرہن ہے۔ بالکل 17 تاریخ کو ایک تو پارشل اکلپس ہے جو کہ اس سال کا پہلا گرہن ہے، جی سر، اور یہ شمسی گرہن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس گرہن کا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے مطابق ایسا ہے کہ پاکستان کے کچھ خطوں میں یہ نظر بھی آئے گا۔ اب چونکہ جزوی ہے تو مکمل اندھیرے والی کیفیت تو نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ چیز تو ذہن میں کلیئر رہے کہ مکمل اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن گرہن لگ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ بروج کے لیے تو بہت شدید خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایریز جو ہے وہ نہیں آتا، کیونکہ اسی ٹینیور میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جس دن گرہن لگ رہا ہے اس کے ایک دن چھوڑ کے اگلے دن، مطلب 2 دن کے بعد 19 فروری کو ایریز کا اپنا ریلیٹڈ پلانٹ مارس جو ہے وہ ان کے زائچے کے 10ویں گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے۔ اچھا، جو کہ کسی بھی پلانٹ کی بہت ہی خوبصورت پوزیشن ہوتی ہے، اور ایریز کے لیے مریخ کا شرفی برج میں آ جانا اور شرفی ڈگریز کے اوپر آنا، یہ ان کے لیے زندگی میں آپ یہ سمجھ سر میں سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں چونکہ ایریز آپ کو پتا ہے کہ سر کوئی بھی سٹار ہے نا وہ 2 طرح کے، ایک ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے اور ایک نام کے لحاظ سے، چونکہ میں اس لیے یہ آپ کو سر روکا ہے کیونکہ اکثر میں نا کمنٹس میں ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا برج جو ہے وہ اس کو کس طرح کی کیلکولیشن ہے، کہ ایج یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگلی ہے یا پھر نام کے ساتھ، یا آپ نے دونوں بتانے ہیں کہ نام کے حساب سے اور ڈیٹ کے حساب سے بھی؟ دیکھیں رانا صاحب، اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ لوگوں کو بجائے کہ تھوڑا سا زیادہ ہم کنفیوز کریں، اور ان کو تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ کر کے کلیئرٹی کی طرف لے کے آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب لوگ جو ہے وہ اسی کنفیوژن میں چلتے رہتے ہیں جب مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، اور ہر فرد جو ہے وہ ایک اپنی ہی زبان اور اپنا ہی نالج ڈلیور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ڈلیور کرے جو کہ اصولی طور کے وہ بنیادی اس کے ایک نتائج ہوتے ہیں، بنیادی نکات ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بنیادی چیزوں کو لے کے چلیں، بجائے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز کو اور اپنی ایلیوژنری طور کے اوپر چیزوں کو جو کہ خود ساختہ ہیں اور جس کا نالج سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس کو امپوز کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بیسکلی طور کے اوپر نالج یہ کہتا ہے، یا جو اسٹرالوجیکلی طور کے اوپر گائیڈنس ہوتی ہیں، اس میں ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہی آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنی طریقہ پیدائش پتہ ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنا برج طریقہ پیدائش سے ہی دیکھ کے چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب طریقہ پیدائش والا جو برج ہوتا ہے اسے آپ زوڈک سائن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ سن سائن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، سولر کیلنڈر کے مطابق۔ اب ایسے لوگ جن کو اپنا ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کنفرم نہیں ہے، اور وہ نکال بھی نہیں سکتے اور چیک بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے افراد کے لیے دوسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نام اور والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق اپنا برج نکالیں۔ اب وہ طریقہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ ہر فرد کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کے لیے ہم جو ریڈنگز کر رہے ہوتے ہیں جنرلائز ریڈنگز ہوتی ہیں، اور یہ جو جنرلائز ریڈنگز ہوتی ہیں یہ زوڈک سائن کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم تیسرے آپشن میں یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ایسے افراد جن کا نام اس برج کے انڈر آتا ہو وہ بھی اپنا یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ریڈنگز ہوتی ہیں یہ جنرلائز ریڈنگ ہوتی ہے۔ مطلب ہم اس میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جاتے، بہت ڈیپلی نہیں کرتے، ہم اس کو ایک جنرلائز ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقہ فکر اور ہر جینڈر کا لوگ ہوتا ہے، ہر ایج کا لوگ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایریز کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں 3 حروف آتے ہیں، اور وہ ہیں الف، لام اور عین۔ ایسے لوگ جن کا نام شروع ہوتا ہے الف سے، لام سے، عین سے، اور ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتا، تو پھر وہ اپنا یہ زوڈک سائن سنیں، اور اگر ڈیٹ آف برتھ پتا ہے تو پھر آپ اسی سے سنیں، چاہے پھر آپ کا نام کسی بھی حرف سے ہو۔ الف، لام، عین اور ڈیٹ آف برتھ، یہ ایریز کی بات ہو رہی ہے سر پلیز۔
سر ایریز کی ہم بات کریں تو ایریز کے لیے جیسے میں بتا رہا تھا کہ ان کا اپنا ریلیٹڈ پلانٹ جو ہے وہ اپنی شرفی پوزیشن پہ 19 فروری کو اس نے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آلموسٹ تقریباً کوئی دوپہر کو 3:45 بجے کے قریب اپنے شرفی درجات اچیو کرنے اور کوئی 7:30 بجے تک یہ ختم ہو 3:50 سے 7:30 بجے تک یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے. گا. لیکن یہ اپنے شرفی برج میں ہی رہے گا اس پورے ٹینیور پہ. پہلے سے بھی ہے اور بعد میں بھی اسی ٹینیور میں رہے گا. اور اس نے اپنے شرفی برج میں یہاں پہ قیام رکھنا ہے تقریباً کوئی 23 فروری تک. تو اس لحاظ سے جو ہمارا پروگرام ہے اس دوران میں ایریز والوں کے لیے یہ سب سے خوبصورت پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی خوشبختی وہ یہ ہے، خوشبختی یہ ہے کہ ان کے زائچہ میں جو ان کا وقتی طور کے پر ابھی ریلیٹڈ پلانٹ چینج ہوا ہے، ان کے ہمت حوصلے کانفیڈنس کا یا ان کے چارٹ میں ان کے پیسے کا، شراکت کا، ازدواجی زندگی کے سکھ کا، پارٹنرشپ کا، اس کی ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں نصیب کے گھر میں پڑے ہوئے جوپٹر کے ساتھ 5ویں نظر قائم ہو رہی ہے. اور وہ 5ویں نظر بھی ہمارے زائچے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ایریز والوں کے لیے یہ جو ڈیز ہیں یہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت اور بڑے پازیٹیو ہوں گے کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ خواب ان کا رشتوں میں خوبصورتی ہو، چاہے وہ خواب ان کی زندگی میں کسی جگہ پہ شادی کرنا ہو یا کسی جگہ پہ کوئی شادی کی بات پکی ہو رہی ہے یا کوئی بات چل رہی ہے تو وہاں پہ کوئی ڈیٹس آپ کی فائنلائز ہو سکتی ہیں. وہاں سے آپ کو کوئی اچھا فیور یا اچھی جواب ملنے کا انشاءاللہ انڈیکیشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی ٹینیور ایریز والوں کے لیے اس اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر ان کا خواب پیسہ بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسے کو بچانا ہے یا فائنینشلی طور کے پر کسی نئے کام کی بنیاد رکھنی ہے تو یہ ٹائم ان کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ ان کا ذہن کا حاکم ستارہ ان کے عزت، ان کے کریئر کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے اور کریئر کے پلانٹ کے ساتھ وہ تیسری نظر اس نے قائم کر رکی ہے. تو یہ ٹینیور بھی ان کی زندگی میں بہت خوبصورت ہے کہ اس ٹائم میں کسی بھی نئے کام کی بنیاد رکھنا باوجود اس کے کہ گرہن لگ رہا ہے، یہ اپنی زندگی میں عزت، مرتبے، بڑھاوے، عروج، ترقی، کامیابی اور بلندی مراتب کی طرف جائیں گے. تو یہ چیز ایریز والوں کے لیے نسبتاً بہت خوشائند ہوگی. پھر ایریز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو عزت، دولت، شہرت، پیسہ، اس کے بعد محبت، شادی، ازدواجی طور کے پر سکھ اور پارٹنرشپ کا سکھ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ایریز والوں کے لیے اگر ہم یہی ٹائم فریم دیکھیں ان کے ذاتی پراپرٹی کا، ذاتی گھر کا، تو یہ جو ٹائم فریم ان کی زندگی میں آتا ہے یہ تقریباً جو ہماری ڈیٹس ہیں اس کے جو پہلے 2 دن ہیں ان 2 دنوں میں ان کو تھوڑا سا کیئر کی ضرورت ہوگی اپنے گھر سے جڑے ہوئے معاملات میں، سواری سے جڑی ہوئی چیزوں میں، اور کوئی بھی ایسا ڈیسیژن جو کہ گھر کی تعمیر کے بارے میں ہے. یعنی کہ 11 اور 12 کو گھر کی تعمیر کے بارے میں ہے، گھر کی تزئین و آرائش کے بارے میں ہے، یا کوئی بھی جا کے یہ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں گھر سے ریلیٹڈ یا گھر کی تعمیر سے ریلیٹڈ، تو 11 اور 12 فروری کو بس ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ تب ان کے زائچے کے چوتھے گھر کا پلانٹ جو ہے وہ بڑی کمزور پوزیشن پہ ہے. 13 تاریخ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ نے کوئی بھی چینج کرنا ہے اپنے گھر میں، تعمیر، ڈیکوریشن یا باقی معاملات، وہ 13 سے آنورڈز ان کی زندگی میں بہت خوش آئند اور بہت خوبصورت ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی ملازمتی طور کے پر جو امور ہیں ان میں ان کی ذمہ داریاں حسب منشا مل جانا، جو یہ چاہ رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی چیزیں تبدیل ہو جانا. اور اگر ایسے کوئی ایریز افراد ہیں جو کہ حصول ملازمت کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی زندگی میں کوشش کرنے سے ان کو کسی اچھی جگہ کے اوپر جاب مل سکتی ہے. سر جی ایریز کا لکی نمبر کیا بتایا جاتا ہے؟ ایریز کا ویسے جو ان کا اپنا ذاتی نمبر ہوتا ہے وہ 9 نمبر ہوتا ہے، لیکن یہ نمبر آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے چارٹ کے اکارڈنگلی کہ وقتی طور کے اوپر آپ کے لیے کون سا نمبر زیادہ پاورفل اور زیادہ اسٹرینتھنگ ہے. میں وقتی طور کی پوچھ رہا ہوں سر. وقتی طور کے اوپر دیکھا جائے تو 9 نمبر ہی ان کے لیے پاورفل ہے کیونکہ ان کے زائچے میں مریخ 9 نمبر سے ریلیٹ کرتا ہے اور مریخ اپنے شرفی برج میں ہے. تو جو ان کا اپنا انفرادی نمبر ہے وہی نمبر ان کے لیے لکی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس نمبر کو یہ کسی بھی جگہ میں یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پرپز کے لیے ان ڈیز میں اگر یہ استعمال کرنا چاہیں. ڈن ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے بڑھیں اور آگے دیکھیں تو ان کے زائچے میں ٹریولنگ کے اعتبار سے یہ ٹینیورز بہت اچھا ہے. 11 تاریخ سے آنورڈز یہ اپنی زندگی میں اگر کوئی سفر کے بارے میں کچھ چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ اپنی زندگی میں حصول تعلیم کے لیے کسی جگہ کے اوپر کوئی ڈاکومنٹیشن یا ویزا یا اسکالرشپ کے لیے کوئی ای میل یا کسی طور پہ کچھ چیزوں کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں ابراڈ، بیرون ملک تعلیم یا سفر سے جڑے ہوئے امور بھی نسبتاً خوشگوار ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اس ٹائم میں چیزوں کو سبمٹ کروانا اچھے ریزلٹس کی طرف لے کے جائے گا. تو ایریز والوں کے لیے یہ ایام نسبتاً بہت خوش آئندہ ہیں. لیکن چونکہ گرہن بھی ہے اور گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 11ویں گھر میں، تو اس چیز کے لیے بس ان کو احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک تو گرہن کا جو دن ہے جو کہ 17 فروری کا دن ہے اس دن نماز آیات ضرور پڑھیں.
ٹھیک ہے، نماز آیات جو ہے وہ ہماری زنجانی چنتری سے بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واٹس ایپ میسج کریں گے میں تب بھی بھجوا دوں گا. اور اس کے ساتھ ایک صدقہ ضرور دیں، اور صدقہ جو انہوں نے دینا ہے گرہن کے نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، اس کو مکس کر کے کسی بھی قریبی قبرستان چلے جائیں، وہاں پہ فاتح خوانی کریں، اہل قبور کو سلام کریں، اور وہاں پہ جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں ان کی دعوت کی نیت سے وہاں پہ آپ درختوں کی جڑوں میں ڈال دیں. تو یہ صدقہ کرنے سے کافی حد تک ان کی زندگی میں مسائل پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین آپ نے دیکھا سنا، اور کوشش کریں کہ آپ سمجھیں بھی کہ ایریز کے حوالے سے آپ صرف ڈیٹ آف برتھ کو لے کے چلیں، آپ اپنی کیا سرائیاں نہ کریں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الف لام اور عین کے جو نام ہیں وہ حضرات سن سکتے ہیں، ان کا نام نسبتاً ایریز میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ گرہن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، چونکہ آپ کا جو ستارہ ہے وہ بالکل عروج پہ ہے، پوری پاور میں ہے، پوری ترقی میں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رشتہ ہو، دولت ہو، ویزا ہو، اسکالرشپ ہو، شادی ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو. لیکن 11 اور 12 تاریخ جو ہے اس میں صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صدقات آپ کو بتا دیے، نماز آیات آپ لازمی پڑھیے گا 19 فروری کو، چونکہ 17 فروری کو، چونکہ گرہن ہے. گرہن سے احتیاط، چونکہ نظر بعد آپ کو پتہ ہے حسد ہمیں کھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ویسے بھی اس کی ایک بڑی جدت پائی جاتی ہے، حسد کی، نفرت کی. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو ناکام بندہ ہمیشہ اس کو کوستے رہتا ہے. تو نماز آیات پڑھیں، صدقات دیں، 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر مکس کر کے قبرستان میں دیں. بہرحال زنجانی سے اگر آپ کو نماز آیات کے بارے میں ایزیلی پتہ چل جائے تو بہتر، نہیں تو زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین کے اوپر شیئر ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے اپنی وہ جنتری بھی لے سکتے ہیں اور ان سے ہدایات بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.